مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں میجورٹی مسئلے ہمارے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہے, قرآن کہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا چیپٹر 10 ورس 44 سورہ یونس آیت نمبر 44 میں, ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. بے شک اللہ انسان پہ ظلم نہیں کرتا, انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. کیسے؟ غلط ایٹیٹیوڈ. میں آپ کو چند غلط ایٹیٹیوڈز گنواتا ہوں کوئکلی, انشاءاللہ آپ کے سامنے بہت اچھے سے بات واضح ہو جائے گی. کیا ہے غلط ایٹیٹیوڈ جن کی وجہ سے ہم مار کھاتے ہیں؟ اسپیشلی میرے ینگسٹر سے خطاب کر رہا ہوں اس وقت. نمبر 1, جی واٹ از دس؟ کمفرٹ زون. اپنے کمفرٹ زون میں بیٹھنا, بس مجھے کوئی کچھ نہ کہے, میں موجے ماروں, اوکے, میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہ ہو, مجھے ہر جگہ اچھا ہی مل جائے, میرے دوست بھی ہوں, ہر جگہ جو ہے وہ میرے لیے دیگ آ جائے, اوکے, ٹرے میں کھانا آ جائے اور میں بس بیٹھا راج کروں. سب سے پہلے ایسے لوگ گریں گے لائف میں, اوکے, سب سے پہلے یہ ٹھوکر کھائیں گے, کیونکہ جیسے یہ کمفرٹ زون سے باہر نکلیں گے بس رونا دھونا شروع. کیا وجہ ہے شادیاں کیوں نہیں چلتی آج؟ ہم کمفرٹ زون میں اتنے اٹیچ ہو چکے ہیں, اتنے اٹیچ ہو چکی ہے ہماری یوتھ کہ جیسے ہی ذمہ داری پڑتی ہے تو ویسے کمفرٹ زون ڈسٹرب ہوتا ہے. جب کمفرٹ زون ڈسٹرب ہوتا ہے تو پھر رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے, اسٹریس آ جاتا ہے, اسٹریس سے ڈیل کر نہیں سکتے, کولیپس کر جاتے ہیں, ڈپریشن میں چلے آتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو کمفرٹ زون میں رہنے والا بندہ ترقی نہیں کرتا, کیونکہ کمفرٹ زون میں کچھ گرو نہیں کرتا. کمفرٹ زون میں پھر انسان موٹاپے کی طرف ہی جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں. جیسے وہ پچھلے دنوں ایک فنی پکچر بھی آئی ہوئی تھی انٹرنیٹ پہ کہ انہوں نے کہا تھا لائف ڈیفائنڈ ان ون پکچر, لائف سیڈنس ڈیفائنڈ ان ون پکچر. کیا تھا کہ ایک طرف گیمز کا ریک تھا, PS4 کی گیمز کا ریک تھا, دوسری طرف پیمپرز کا ریک تھا, اور وہ جو لڑکا تھا اس نے اپنا بچہ اٹھایا ہوا تھا, وہ بڑی حسرت سے PS4 گیمز کی طرف دیکھ رہا تھا, لیکن دوسری طرف لینا اسے پیمپرز تھے. تو وہ اس کی سیڈنس تھی کہ کیا ہی دن تھے, PS4 کھیلا کرتا تھا, کوئی ذمہ داری نہیں تھی, اب پیمپرز لینے جانا پڑتا ہے. اوکے, تو ذمہ داری کبھی لی ہی نہیں نا, اس لیے اب جب ذمہ داری آئی ہے تو اسٹریس آیا ہے. ذمہ داری کے ساتھ اسٹریس تو آئے گا, اسٹریس کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا ہوا تھا. کتنے لوگ ہیں جو کمفرٹ زون سے نہیں نکلتے, وہ ساری عمر دوستوں کے ساتھ گروپس بناتے ہیں, ساری عمر دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں, نئی چیزوں کو ایکسپلور نہیں کرتے, پھر جیسے وہ یونیورسٹی میں جاتے ہیں وہاں پہ ان کا کمفرٹ زون بریک کرتا ہے, وہاں پہ کمپٹیشن آتا ہے, وہاں پہ مشکلات آتی ہیں, وہاں پہ لوگ کوئی انہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں, کوئی نہیں کرتے ہیں, وہ تیار نہیں ہوتے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں بہت بڑا مسئلہ ہے, اور وہ اس وجہ سے افسردہ ہو جاتے ہیں, گیو اپ کر دیتے ہیں. اس لیے خصوصاً پیرنٹس سے میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو کمفرٹ زون میں مت ڈالیں, یہ ان کے لیے بہت نقصان دہ ہے. ڈونٹ گیو دیم ایوری تھنگ دے وانٹ, نمبر 1. نمبر 2, پریزنٹ چیلنجز ٹو دیم, پریزنٹ کمپٹیشن ٹو دیم. کسی نہ کسی طرح ان کو کمپٹیشن میں ڈالیں. یہودی کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں, وہ بجائے کہ امریکہ لے جائیں چھٹیوں میں یا کہیں اور لے جائیں, وہ انہیں بزنس کراتے ہیں. انٹرنشپ, ریڑھی پہ بھی بٹھانا پڑے, فروٹ کی ریڑھی پہ وہ بٹھاتے ہیں کہ بزنس تو سیکھے گا نا, کچھ تو سیکھے گا نا, کل کو لیڈر بننا اس نے جو ہے وہ سلیو تو نہیں بننا, تو لیڈر کمفرٹ زون میں بن کے بیٹھے گا. اس لیے کمفرٹ زون میں رہنے والا بندہ گرو نہیں کرتا. غلط ایٹیٹیوڈ. 2% پیپل کا جو مائنڈ سیٹ ہے, صرف 2% کا وہ یہ ہے, گوئنگ فار یور ڈریمز, کانفیڈینس, ایکسپلورنگ نیو تھنگس, choosing happiness, fulfillment, act in spite of fear, abundance, living without limits, liking change, excitement, embracing the unknown. باقی 98% لوگ اس طرح زندگی گزارتے ہیں کہ وہ جو انہیں پسند ہوتا ہے وہی کرتے رہتے ہیں, نئی چیزیں ٹرائی نہیں کرتے, اپنے آپ کو چیلنجز نہیں دیتے, تھوڑا سا چیلنج آ جائے اسکیپسٹ بن جاتے ہیں, بھاگنا شروع کر دیتے ہیں, رونے لگ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو کمفرٹ زون میں بندہ گرو نہیں کرتا. نمبر 2, می, مائی سیلف اینڈ آئی. غلط ایٹیٹیوڈ جس کی وجہ سے ہم ٹھوکریں کھاتے ہیں. سیلفشنس, میں اور کوئی نہیں, بس میں ہی میں. کیا وجہ ہے کہ ہمارے گھر میں ہم اتنا اٹیچڈ ہو چکے ہیں اپنے آپ سے, ہم اتنا می, مائی سیلف اینڈ آئی کے شکار ہو چکے ہیں کہ کسی دور میں گیسٹ آتا تھا انسان خوش ہوتا تھا, اب گیسٹ آتا ہے تو کمفرٹ زون ڈسٹرب ہوتا ہے, اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے, اس کے ساتھ رہنا پڑتا ہے, اس کے لیے کمرہ خالی کرنا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ. کیوں؟ بیکاز می, مائی سیلف اینڈ آئی. تو جو شخص ہمیشہ اپنا سوچتا ہے زندگی اس کو بہت گراتی ہے, بار بار گراتی ہے. یہ کلپ میں آپ کو دکھا رہا ہوں, بڑا ہی زبردست کلپ ہے, ایک مووی سے میں نے لیا. اس کو پلے میرا خیال وہاں سے کرنا. اوکے, اٹ ہیز گاٹ پلیڈ. یو کین سی کہ یہ لوگ کتنی پریکٹس کرتے ہیں. ہے تو یہ مووی کا سین, بٹ ایکچولی دس از واٹ ہیپنس کہ لوگ اپنے ڈروں کو فیس کرتے ہیں, اور جس کا جو ڈر ہوتا ہے وہ اس کا مقابلہ کرتا ہے جا کے.
تاکہ اس کا وہ ڈر ختم ہو جائے, اس کی زندگی میں وہ چیز ریلیکسڈ ہو جائے. تو دین اگین ہی از ٹرائنگ ٹو ایلیمینیٹ ہز فیئرس. آلدو فیئرس کبھی بھی مکمل طور پہ ایلیمینیٹ نہیں ہوں گے, لیکن آپ میں سکت ضرور آ جائے گی کھڑے ہونے کی, مقابلہ کرنے کی. میں نوجوانوں کو اکثر کہتا ہوں, آپ لوگ ڈرتے ہیں, چھوٹی سی بات ہے, آپ فلانے سبجیکٹ سے ڈرتے ہیں, کیمسٹری بہت مشکل ہے اے لیول کی, اوکے, یہ فلانا سبجیکٹ بہت مشکل ہے, یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ میں آئنسٹائن والی کیپیبلٹی ہے. اس کا جو دماغ تھا وہ سیم آپ کا دماغ ہے. اس کے پاس 24 گھنٹے تھے, آپ کے پاس 24 گھنٹے. آپ کیمسٹری سے ڈر رہے ہیں, آپ فلانے سبجیکٹ سے ڈر رہے ہیں, فلانی ڈگری سے ڈر رہے ہیں, آپ ایک جاب سے ڈر رہے ہیں, ایک انسان سے ڈر رہے ہیں. آپ میں اللہ کا ڈر نہیں ہے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کے ہاتھ میں سکسیس ہے, کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو ڈر جو ہے وہ انسان کو کھا جاتا ہے اندر سے. اور یاد رکھیں کہ ایٹیٹیوڈ وہی ہے جو مسلمان والا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. اور مسلمان والا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ مسلمان کاش نہیں کہتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش, if the word if is from Satan. مسلمان کاش نہیں کہتا. باقی لوگ کہتے ہوں گے, وہ یہ نہیں کہتا کاش ایسا ہو جاتا تو ایسا ہو جاتا. وہ خود اپنی ڈیسٹنی لکھتا ہے, خود تقدیر لکھتا ہے اپنی. علامہ اقبال نے کتنا سمجھایا اپنی شاعری میں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ حق ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ایگزیکٹلی یہ ہے سچویشن. تو مسلمان والا ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کریں, اپنے آپ کو پہچانیں. آپ کس کی ورشپ کرتے ہیں, جس دن آپ کو پتہ لگ گیا آپ تو اڑتے پھریں گے. آپ کے تو مسئلے جو ہیں وہ دھول بن کے اڑ جائیں گے, دھواں بن کے اڑ جائیں گے. اللہ کے سامنے بھی کوئی مسئلہ ہے. یہ جیسے ایک چھوٹا سا بچہ کسی بہت بڑے بزنس مین, دنیا کے سب سے بڑے بزنس مین کے پاس جا کے کہے کہ انکل مجھے ٹافی لے دیں, ٹافی لے دیں. تو ٹافی اس کے لیے کوئی مسئلہ ہے بزنس مین کے لیے؟ تو اللہ کے لیے آپ کا کوئی بھی بڑے سے بڑا مسئلہ مشکل ہے کوئی؟ آپ کو وہ فراہم کرنا کوئی مشکل ہے؟ تو اسٹرینتھ اللہ سے پکڑیں, اپنے ایٹیٹیوڈ کو ٹھیک کریں. یہ ایٹیٹیوڈ نہ رکھیں کہ کاش ایسا ہوتا, کاش یہ ہو جاتا, کاش وہ ہو جاتا. مسلمان کاش نہیں کہتا. سو ایٹیٹیوڈ از ایوری تھنگ ان لائف. چینج یور ایٹیٹیوڈ, چینج یور ڈیسٹنی. آج سے ہی بک اپ کرنا شروع کر دیں, اپنے آپ کو تھپکی دینا شروع کر دیں کہ یو آر ڈوئنگ گڈ ان لائف. دیا کریں, اپنے آپ کو شاباشی دیا کریں. ایسے دن آئیں گے آپ کی زندگی میں جب آپ کو اٹھنے کا دل نہیں کرے گا. آپ کو لٹرلی یہاں سے پکڑ کے, اپنے آپ کو یہاں سے پکڑ کے یوں اٹھانا پڑے گا. اٹھو, گیٹ اپ, اور نکالو اس کو جو تمہیں ڈی موٹیویٹ کر رہا ہے. کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا, یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں. بی اے لون ولف, آلدو ایکسپیکٹ گڈ بٹ ڈونٹ ایکسپیکٹ پیپل ٹو ہولڈ یور ہینڈس. آپ ہیں اور اللہ ہیں, بس زندگی یہی مختصراً ہے. باقی ماں باپ بہت سنسیئر ہیں بے شک, لیکن کبھی کبھی انسان اکیلا لڑتا ہے, اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. تو اکیلا لڑنا سیکھے, اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کریں, اپنے آپ کو پہچانو, چٹان بن جاؤ. It all starts from your mindset, your attitude. Change your attitude, change your destiny.